علماء آتے ہیں بیان کرتے ہیں کہ تم اللہ کے نبی کی ذات پہ درود پڑھو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری مغفرت کر دے گا، اس لیے کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندہ مومن اس روئے زمین پر میری بارگاہ میں محبت سے درود شریف پڑھتا ہے تو میں اس کے درود کو اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا مدینے کی سرزمین پر موجود ہیں، تمام صحابہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر انور کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ تمام صحابہ بیٹھے عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، پیسے والا پیسے کی بنیاد پر آپ کی قبر انور کی زیارت کر کے آپ کی شفاعت کا مستحق ہو جائے گا۔ یا حبیبی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، جائیداد و جاگیر والا اپنی جائیداد و جاگیر کی بنیاد پر آپ کی قبر انور کی زیارت کر کے آپ کی شفاعت کا مستحق ہو جائے گا۔ یا حبیبی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، مال والا اپنے مال و دولت کی بنیاد پر آپ کی قبر انور کی زیارت کر کے آپ کی شفاعت کا مستحق ہو جائے گا۔ لیکن وہ آپ کے امتی جن کے پاس نہ پیسہ ہے، نہ جائیداد و جاگیر ہے، نہ دولت ہے، نہ خزینہ ہے، وہ کیسے آپ کی قبر انور کی زیارت کر کے آپ کی شفاعت کا مستحق ہوگا؟ تو قربان جاؤ عظمت رسول اللہ پر، قربان جاؤ ذات رسول اللہ پر۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابہ، یہ بات ٹھیک ہے پیسے والا پیسے کی بنیاد پر میری قبر انور کی زیارت کر کے میری شفاعت کا مستحق ہو جائے گا۔ اے میرے پیارے صحابہ، یہ بات ٹھیک ہے کہ مال والا اپنے مال کی بنیاد پر میری قبر انور کی زیارت کر کے میری شفاعت کا مستحق ہو جائے گا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابہ، یہ بات ٹھیک ہے کہ حکومت و سلطنت والا اپنی حکومت و سلطنت کی بنیاد پر اپنی جو ہے میری قبر انور کی زیارت کر کے شفاعت کا مستحق ہو جائے گا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابہ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی قسم 1450 برس پہلے اللہ کے نبی نے مدینے کی سرزمین پر ارشاد فرمایا تھا اے میرے پیارے صحابہ سنو، من صلی علیہ واحدا وجبت لہ شفاعتی، جس نے مجھ پر محبت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ تھوڑا ایکو کم کرو، اس کا ایکو کم کرو۔ حضرات میرے نبی فرماتے میرے پیارے صحابہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، قربان جاؤ عظمت رسول اللہ پر۔ اے میری قوم کے ذمہ دار مسلمانوں، اس روئے زمین پر جس طریقے سے اللہ رب العزت نے تمام نبیوں میں میرے نبی کو ممتاز بنا کے بھیجا ہے، اسی طریقے سے تمام اولیاء اللہ میں رب کریم نے میرے آقا جو ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام وہ عظمت عطا فرمائی ہے کہ تمام اولیاء اللہ میں کسی کو ایسا مقام نہیں عطا فرمایا ہے۔ اے میری قوم کے ذمہ دار مسلمانوں، غوث اعظم سے محبت کرنے والوں، غوث اعظم سے پیار کرنے والوں، ان کی محفل میں آنے والوں، غوث اعظم سے عقیدت رکھنے والوں، قربان جاؤ اپنی اپنی قسمتوں پہ کہ غوث